امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بھیج دے محمد اللهم صل على محمد۔ عزاداران سید الشہداء ایام ماہ ربیع الاول کے ہیں اور آخری ایام ہے ہمارے حساب سے، جو بہرحال ہمارے ہاں عزاداری کی جاتی ہے 8 ربیع الاول تک ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے۔ عموماً بعض جگہوں پہ 40 پہ سو ختم ہو جاتا ہے، بعض پہ بہرحال آخری سفر پہ، لیکن عموماً جو ہے وہ 8 ربیع الاول تک مجالس عزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں بہرحال یہ آخری ایام ہے، آخری ہفتہ ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں میں بھی کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال آپ مومنین کے درمیان میں جو ہے وہ حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا اللہ ذکر کرتا ہے۔ اور اسی میں بہرحال آپ ماشاءاللہ مسلسل دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ملک کے جہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری رہا، اس بیماری کے باعث بھی خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال یہاں بہترین عزاداری ہو، اور یقیناً یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر یہ نہیں ہو پائی، اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی، لوگ کرتے رہے، محدود طریقے سے کرتے رہے، یا پھر اپنے گھروں کو ہی عزاخانہ بنا لیا، لیکن وہ جو بہرحال ایک کیفیت ہوتی ہے کہ مومنین آپس میں ملتے ہیں اور مل کر عزاداری کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑے جگہوں پر یہ ممکن ہو سکا۔ اور اس چیز نے اور احساس پیدا کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح انجام نہ دیں تو انسان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ حیات ہے ہمارے اپنے لیے۔ خود ہم جب زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اگر یہ خدا نخواستہ چھن جائے یا کم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بچتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو عزاداری ہے یہ ہمیں اس مقصد کی طرف لے کے جاتی ہے جس کے لیے ہم لوگ خلق کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقصد ہے، اگر ہم اس کو صحیح نہ انجام دیں تو یہ ہماری غلطی ہے۔ عزاداری اس میں وہ نہیں ہے کہ عزاداری کے اندر مسئلہ ہے یا نہ، ہم صحیح انجام نہ دیں۔ اگر ہم نے اسے صحیح طرح نہیں کیا، کیوں دیکھیں عزاداری امپورٹنٹ ہے، کس نے کیوں کی؟ ہر امام نے عزاداری کو قائم کیا ہے۔ جہاں سے شروع ہوا کربلا کے بعد کا یہ سلسلہ، ہر امام معصوم نے اس کو باقاعدہ برپا کیا۔ کیوں برپا کیا؟ تاکہ جس مقصد کے لیے امام حسین تشریف لائے تھے کربلا، وہ مقصد ختم نہیں ہونا چاہیے، وہ مقصد زندہ رہے۔ جب وہ مقصد زندہ رہے گا تو ہماری زندگیاں بھی اسی مقصد کے تحت گزریں گی، اور یہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے مختلف زاویے ہیں، مختلف اینگلز ہیں جس پہ ماشاءاللہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ کئی ہزار سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اور عزاداری جو ہے وہ قائم ہے،
اور آپ دیکھیں کہ قلم بھی نہیں تھکتے، زبانیں بھی نہیں تھکتی، نہ نوخواں تھکتا ہے، نہ سلام پڑھنے والا تھکتا ہے، نہ مرثیہ پڑھنے والا تھکتا ہے، اور ہر دفعہ یہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو اس میں جو روح ہے، جو اصل اس کا اسپرٹ ہے، وہ میرے اور آپ کی محنت نہیں ہے، وہ محنت یا وہ جو اثر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اپنے سجدے کا ہے۔ ہمارا اس میں کمال نہیں ہے۔ آپ بولیں جی میں بڑی مجلس میں پڑھتا ہوں، تو میں کہاں سے پڑھتا ہوں مجلس؟ کون پڑھواتا ہے مجلس؟ کون یہ طاقت دلواتا ہے؟ کون بٹھاتا ہے؟ کون بلواتا ہے؟ کون رلواتا ہے؟ اصل کیا رونا آسان ہے؟ کوئی انسان کا اپنا کوئی مر جائے کتنے دن روتا ہے آدمی؟ کب تک روئے گا؟ لیکن یہاں جب آپ فرش عذاب میں بیٹھتے ہیں، یہاں پر امام کا نام آتا ہے یا کوئی مرثیہ کا کوئی ایک شعر آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو کمال کی ہے وہ اس عزاداری میں وہ بقا ہے، وہ گریہ ہے، اور یہ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد بہرحال ایک روایت سے امام کی شہادت بھی گزری 29 کو۔ امام نے خود شبیب کو، یہ جب روایت ہے کافی لمبی روایت ہے، امام نے جو پہلی چیز کہی، اور خود امام کا جو اپنا حلیہ ہوتا تھا محرم کے چاند کے بعد کہ کالا جو ہے وہ لباس ہو جاتا تھا اور امام کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی، اور انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ پہلی چیز یہی کہا کہ امام حسین علیہ السلام پر کہ ہمارے جد پر گریہ کرو، بکا کرو۔ کیوں کہا؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو گریہ ہے، یہ جو بکا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ بہرحال جب روایتیں اس طرح پڑھی جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، مولانا کیا مطلب آدمی غلط کام کرتا رہے تو پھر گریہ کرتا رہے؟ تو بھائی غلط کام تو کوئی کہتا تو کوئی نہیں کسی کو غلط کام کرو، ہم تو اچھے کام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اب وہ غلط کام اس کا اپنا فعل ہے، لیکن ہم تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ایک کام ایسا ہے جو تم کرو گے تو تمہارے غلط کام ختم ہو جائیں گے۔ ہم لوگ اس زاویے سے نہیں سوچتے۔ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ فلانا عمل کرو گناہ معاف ہو جائیں گے، مولانا صاحب ریلیکس موڈ دے رہے ہیں، آپ پبلک گناہ کرتی رہے۔ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ خدا بھی جانتا ہے اور ائمہ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ بہرحال انسان ہے، دنیا کی طرف تمائل اختیار کر جاتا ہے۔ کوئی اس کو ایسا جگہ، ایسا در تو دو کہ جس پہ یہ آئے، اور جب یہ آئے تو اس کے گناہوں کو بولو کہ بھائی یہاں آؤ معاف ہو جائیں گے۔ آئے تو صحیح ہے، اس کو آنے تو دو، آئے گا۔ اب جب جائے گا تو امام حسین جانے، یہ شخص جانے۔ اور ہم کیوں کسی پر اتنی سلیب لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو غلطیاں کرتا ہے؟ ہمیں کیا پتا مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر کے چلا جائے۔ بھئی میرا دروازہ آپ کا دروازہ تھوڑی ہے، یہ تو اہل بیت کا دروازہ ہے۔ وہ تو انہوں نے تو اپنے دشمنوں کو بھی بولا کہ آ جاؤ، انہوں نے کبھی کس لیے ہم خواہ بند کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب ایسی روایات بیان کی جائیں کہ مطلب زیارت پہ جاؤ تو گناہ معاف ہو جائیں گے، گریہ کرو تو گناہ معاف، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں گناہ کرو۔ یہ ہم خود بناتے ہیں، سیکنڈ جو جملہ ہے یہ ہمارا اپنا کریٹ ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کہتے، نہ روایت کہتی نہ شخص۔ یہ تو یہ ہے کہ تم جب گریہ کرو گے تو تم ایسے گناہ تمہارے معاف ہو جائیں جیسے تم نے کبھی کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی، یعنی تمہیں ایک آپشن دیا ہے، تمہیں ایک جگہ دی ہے۔ اب جب تم یہاں سے جاؤ گے تو خود شرمندہ ہوگے کہ میں امام حسین پہ گریہ کر کے آیا ہوں، میری آنکھوں نے آنسو بہائے ہیں، کیا یہ میری آنکھیں گناہ کریں گی؟ کیا میرے یہ لب غلطی سے کسی کی غیبت کریں گے؟ کیا یہ میرے کان جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر سن کے آئے ہیں کیا یہ گناہ کریں گے؟ تو یہ خود بخود اس کے وجود کے اندر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ عزیزان محترم، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اثر نہیں کرتی، یہ اثر کرتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں اور انسان کو اس نہج پہ لے آتی ہیں کہ جہاں مطلوب اور ریکوائرڈ چیزیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا یہ دروازہ اتنا اوپن یا کھلا ہوا نہیں ہوتا تو حور علیہ السلام نہیں بنتے، وہ جنہوں نے خود روکا امام حسین علیہ السلام کو، ساری چیزیں کیں، مگر اس کے باوجود بھی توفیق ہو گئی خدا کی طرف سے کہ دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، تو یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ تو عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں، اور یہ ربیع الاول تک جو ہم کرتے ہیں
اس کا مطلب یہ نہیں کہ عزاداری ختم ہو گئی تو ہمارا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ جو چند دن تھے یہ تو ہمارے اس لیے تھے کہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں اگر کمزور ہو گیا ہے پورے سال، اور پھر اسی ریلیشن کے ساتھ ہم نے پورا سال سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ مطلب محرم ختم ہو گیا تو خدا نخواستہ ہم نے کوئی غلط کام کرنے ہیں، نہیں، اصل یہ تھا کہ ہم وادی کربلا میں آئیں، اس وادی کے اندر، اور جب اس وادی میں آئیں جس میں امام بلا رہے ہیں تو اب امام کے ساتھ رہنا ہے، امام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ امام صرف مسجد یا امام بارگاہ میں نہیں ہوں گے جہاں مجلس ہوتی ہے، نہیں، امام آپ کو جو بار بار بلا رہے ہیں، مجلسوں میں بار بار توفیق ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے کہ جب تم امام کے پاس آ گئے تو اب تم اپنی زندگی کے ہر کام میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، سڑک پہ ہو، کہیں پہ بھی ہو، اپنی تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، تم امام کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم امام کے ساتھ ہونے کے لیے آئے تھے۔ کیوں ہم مقصد کی طرف ہیں؟ کیوں ہم عزاداری میں جو ہے وہ امام کو یاد کرتے ہیں؟ کیوں ہم اصحاب کا ذکر کرتے ہیں؟ کیوں؟ اسی روایت میں آگے امام فرماتے ہیں کہ جب تم گریہ کرتے ہو تو یہ تمہیں پاک کرتا ہے، یہ تمہیں طاہر کرتا ہے، جب تم طہارت کی منزل پہ آتے ہو تو پھر اگلا کام شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نجاست ان کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کیا کہ ان کے قریب کوئی بھی نجس چیز نہیں آ سکتی ہے۔ ہم خدا نخواستہ انسان کے افکار غلط ہوں، غلطی ہو تو بکا کر کے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، یہ طہارت اب آپ کو آگے کی طرف لے کے جائے گی۔ اب تم طاہر ہو گئے تو امام فرماتے ہیں اپنے شبیب کو، شبیب اب جب بھی یاد کرو کربلا کو اور کربلا والوں کو تو کیا کہو؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ایک عظیم کامیابی میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ اور کہا جب بھی یاد کرو کربلا والوں کو یہ کہو، کیوں کہو؟ تاکہ تم آمادہ ہو، ریڈی ہو کہ تم نے ان کے ساتھ جانا ہے، تم نے ان کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر انسان ان کے ساتھ نہ ہو پائے تو پھر ساری زندگی انسان کیوں کربلا کا ذکر کرتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ ہم بھی ہوتے؟ کیوں ان کا ذکر کرتا ہے جو نہیں آئے؟ کیوں کوفہ کا ذکر کرتا ہے؟ کیوں سامنے والے لشکر کی خصوصیتیں، رذائل، ان کی جو برائیاں تھیں کیوں بیان کرتا ہے؟ ان کے اندر جو کیوں؟ تاکہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا نہ ہوں اور ہم اپنے امام کے ساتھ نہ ہو پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت ایمان والوں سے مخاطب ہے، دوسروں سے مخاطب نہیں ہے۔ جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگار بنو، اور پھر کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو ساتھ ہونا ہے، صادقین کون ہے؟ بہرحال جب آیت جو ہے وہ یہ نازل ہوتی ہیں، بہرحال یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اصل صادقین یہی ہیں۔ لیکن اب ان کا ساتھ کیسے دے کہ جب ہماری زندگی جو ہے وہ ان سے دور ہو۔ زندگی دور ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی جو ہم عمل کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہے، جو ان کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے ان کے ساتھ دیں گے؟ بہرحال چند دن میں آپ کو تھوڑی، آپ نے اتنے دنوں ماشاءاللہ مجلسیں سنی تو میرا تو کام ہی تھوڑی بہت سٹریس دینا ہوتا ہے ویسے بھی، تو میں نے کہا چند دن یہ تھوڑی سی سٹریس دیں کہ ہم اتنے دن جو سنا ہے کیا ہم واقعی ساتھ ہو پائے یا نہیں ہو پائے۔ یہ ساتھ امپورٹنٹ ہے۔ اگر نہیں پہنچ پائے امام تک تو پھر ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ سب ضائع ہو گیا، کسی نے تو محنت کی لیکن شاید میں کچھ نہیں کر پایا، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں جو پہلی محرم سے پہلے تھا، پہلی محرم کے بعد 2 مہینے 8 دن گزر گئے، میں وہیں کھڑا ہوا ہوں، میں آیا ہی نہیں وادی کے اندر۔ یہ وادی تقاضا کرتی ہے، یہ وادی مجھ سے کچھ مانگتی ہے۔ کیا میں اپنی زندگی کے ہر زاویے میں اس قابل بن پایا کہ میں امام تک پہنچوں یا نہ پہنچوں؟ عزیزان محترم، سارا مسئلہ امام تک پہنچنے کا ہے۔ کربلا سب مسئلہ یہی ہے کہ کیوں تھوڑے سے لوگ آئے باقی کیوں نہیں آئے؟ نہیں پہنچ پائے امام تک۔ امام تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ امام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے وجود سے نکلنا پڑتا ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ اگر اپنے وجود میں قید ہوں میں امام تک نہیں پہنچ سکتا عزیزان محترم۔ پھر میں امام کے پاس سامنے کھڑا ہو کے بھی امام سے کہوں گا مولا مجھے ضروری کام ہے، میرے کام ہے، میری زمین ہے،
میری اولاد ہے، میری ساری چیزیں ہیں، میں نہیں پہنچ سکتا. یہ جو ہم نے اپنی دنیا اتنی بنائی ہوئی ہے خوبصورت، اپنے کام، اپنا روزگار، اپنی ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں. آپ محنت کریں، حلال کمائیں، اچھا گھر بنائیں، سب کچھ دیں، لیکن یہ جو اتنی وابستگی ہے، اتنے جو ہم نے اپنے آپ کو اٹیچ کیا ہوا ہے، کیا یہ ساری سٹرنگز اس قابل ہیں کہ ان کو توڑیں گے ہم جب امام بلائیں گے؟ کیا ہم اتنے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. یہ جو ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ آواز آئے گی تو ہم چلے جائیں گے، یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوگا. اسے آج سے شروع کرنا پڑے گا کہ میری کون سی تار، میری کون سی زنجیر اتنی اسٹرانگ ہے جسے میں چھوڑنا مجھے مشکل ہے. اور ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی زنجیر ہے جو اسے مشکل میں ڈالے ہوئے ہے. بہرحال ہمارے اپنی بھی زنجیریں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ممبر پہ بیٹھے ہوئے تو ہماری کوئی زنجیر نہیں ہے، ہماری اپنی زنجیریں، ہماری اپنی مشکلات ہیں. ہم اپنے استادوں سے، اپنے بزرگوں سے، آیت اللہ سے جا کے پوچھتے ہیں بھائی اس کو کیسے ختم کریں، یہ مشکل میں ہے، اتنے سال ہو گئے ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. اس طرح ہم سے جب لوگ رجوع کرتے ہیں، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سب کچھ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں مشکل ہو جاتی ہے، یہاں گر جاتے ہیں. تو ہر شخص کسی ایک چیز میں پکڑا ہوا. اب اس کو کون بتائے گا آپ کو؟ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر کی ہیں. یہ آپ سی ٹی اسکین کرا لیں، آپ کو کمر کا درد، ڈسک کی پرابلم، ذہن کی پرابلم، خدا نہ خواستہ کوئی اور مشکل ہو تو سی ٹی اسکین آپ کو بتا دے گا، ساری چیزیں بتا دے گا. لیکن بہرحال یہ پی سی آر ٹیسٹ آپ کو وائرس بتا دے گا آپ کو کرونا ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ جو قلب کے اندر وائرس ہے نا، اسے دنیا کی کوئی چیز آپ کو بتا نہیں سکتی سوائے ان کے جنہیں خدا نے بھیجا ہی انسان کی ہدایت کے لیے، سوائے ان کے. اسی لیے امام علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام سب جانتے تھے کہ دنیا ترقی بھی کیسے کرے گی، سب کرے گی، لیکن یہ انسان نہیں بن پائے گا جب تک یہ اس راستے پہ نہیں آئے گا. اسی لیے یہ دروازہ انہوں نے اپنا کھول کے رکھا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. لیکن اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ، کم از کم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو. دوسرے کے سامنے ہم بہت اچھے، شکل اچھی، پرفیوم اچھی، خوشبو اچھی، کپڑے اچھے لگا کر مسکرا کے ملنا، چاہے اندر کچھ بھی ہو، آپ اچھا ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے حسن ظن رکھیں، سامنے والے کو بھی آپ کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی اچھا ہی ہے، اچھا مل رہا ہے تو اچھا ہی ہوگا. اب اندر جو مشکل ہے وہ میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، لیکن میں خدا سے چھپا سکتا ہوں، میں ائمہ علیہ السلام سے چھپا سکتا ہوں؟ نہیں چھپا سکتا. قرآن کی آیتیں واضح یہ بیان کر رہی ہیں. سورۃ توبہ ہی کی آیت ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائیں، اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، مسلسل دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، یہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے، تمہارے اندر کیا ہے یہ جانتے ہیں. تبھی خدا نے کہا نا کہ برا سوچو اور عمل نہ کرو تو میں عذاب نہیں دوں گا، لیکن اچھا سوچو اور عمل نہ کرو میں ثواب دوں گا. کیسے دیکھ رہے ہو؟ کیوں؟ اندر دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ائمہ علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر بیان کرتے تھے، مگر امام اندر کی حالت سے واقف ہوتے تھے. اور بعض اوقات تو آنے والا جب آتا تھا تو کچھ کہتا بھی نہیں تھا اور امام اسے بتا دیتے تھے اس کا مسئلہ کیا ہے، چلا جاتا تھا. کیوں؟ جانتے تھے، اندر سے جانتے تھے. کتنا، یعنی اصل میں میں اپنی بات خدا نہ آپ کو نہیں کہہ رہا، ہم ان ہستیوں کو پہچان نہیں پائے. اور یقیناً ظاہر ہے ہماری پوری زندگی کی محنت اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم ان کو پہچانیں. جتنا ہم پہچانیں گے عزیزان محترم، یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی فلانے کا تقویٰ بڑا زیادہ ہے یا ایمان زیادہ ہے، ہمیں کیا پتا کیسے زیادہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال ہم تو ظاہر پہ دیکھ کے حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن معیار کیا ہے کہ اس شخص کا ایمان زیادہ ہو؟ کیا ہے؟ کون سا ایسا کیلکولیشن ہے، کون سا ایسا کوئی ترازو ہے، ڈیجیٹل ترازو ہے، کیا ہے کہ پتہ چلے کہ جی اس کا ایمان زیادہ ہے یا اس کا تقویٰ پرہیزگاری زیادہ ہے؟ ظاہر ہے ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن فارمولہ دیا انہوں نے. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہی ہے کہ جو جتنا امام کے ساتھ ہوگا اتنا اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جو جتنا امام کے قریب ہوگا اتنا وہ پرہیزگار ہوگا. مطلب آپ خود تصور کریں،
جو اب امام کے ساتھ ہونا فزیکل نہیں ہے صرف، ہاں امام اب مطلب آپ کہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو امام ابھی ظاہر میں نہیں ہے تو ہم امام کے ساتھ کیسے ہوں، نہیں، امام کے ساتھ ہونا یعنی واقعاً اپنے وجود کو امام کے وجود کے ساتھ رکھنا، اور اس حالت میں زندگی گزارنا کہ امام دیکھ رہے ہیں کیا میری زندگی امام کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی۔ ابو بصیر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی امام کا صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے، امام مدینہ میں رہتے ہیں، اس کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ دنیا پرست تھا، دنیا کے لوگوں کے مال کھا لینا، غضب اور اس طرح کی محفلیں کرنا، یہ ہمسایہ تھا، نیبر تھا، پڑوسی تھا، تذکر دینا ظاہر ہے ہمسائے کا فرض ہے جا کے کہ بھئی یہ تم زندگی جو گزار رہے ہو یہ صحیح زندگی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال وہ بھی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے خیال کرتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا۔ ایک دن جیسے گھر سے کوئی گانے اور اس طرح کی آوازیں تھیں تو انہوں نے بولا کہ یہ مناسب نہیں ہے یہ، تو انہوں نے کہا دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی اور دنیا کے انسان ہو، میں اس دنیا کا انسان ہوں، لیکن میں ایک شرط پہ یہ چھوڑ سکتا ہوں۔ مانتا نہیں تھا اس طرح جس طرح ابو بصیر امام مانتا تھا۔ کہا یہ جس کو تم مولا کہتے ہو نا، اگر وہ میری جنت کی ضمانت دے دے تو میں یہ چھوڑ دوں گا۔ امام کا اس طرح ماننے والا نہیں تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ یہ ہستیاں ہیں اس مقام پہ۔ ابو بصیر جب آئے مکہ مدینہ زیارتوں میں گئے، آئے اور امام کی خدمت میں پہنچے، امام کو کہا کہ میرا ہمسایہ ہے ایسے۔ امام نے کہا اس کو بولو کہ ہم تمہاری جنت کی ضمانت دے دیں گے مگر ایک شرط پہ کہ بہرحال جو لوگوں کا مال کھایا اس کو لوٹا دو اور یہ سب زندگی جو ہے اس کو سب کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ہم ضمانت دے دیں گے۔ یہ واپس گیا، لوگ ملنے آئے، اس سے زیارت پہ آیا تھا، وہ بھی آیا، اٹھنے لگا، اس نے بولا رک جاؤ مجھے تم سے کام ہے۔ جب سب چلے گئے تو اسے کہا کہ امام نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے۔ پہلے تو خود یہ عجیب سا ہوگا کہ امام نے میرے لیے پیغام بھجوایا ہے، کہ رہا امام نے تمہارے لیے پیغام۔ امام نے کہا کہ جو تم نے لوگوں کا حق لیا ہے واپس کرو، اور یہ زندگی جس گزار اس طرح چھوڑ دو، ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں۔ چلا گیا یہ، تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لائے۔ یہ گیا تو دیکھا یہ دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ابو بصیر میرے پاس جتنا لوگوں کا مال تھا میں نے سب واپس کر دیا، اور جس کا مجھے پتہ نہیں تھا ان کا میں نے صدقہ دے دیا، اب میرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی برتن ہے کھانے کے لیے، کچھ نہیں، لباس پہ۔ تو ابو بصیر نے کچھ لوگوں کو بول کر اس کو لباس پہنچوایا، چیزیں دی۔ کچھ دن اور گزرے، اس نے پھر پیغام بھجوایا۔ یہ گیا تو دیکھا مریض ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اور آخری ایسے انسان کے ایام ہوتے ہیں، ہوش میں آتا ہے تھوڑی دیر، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے۔ آخری دفعہ ہوش میں آیا، کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا، اور پھر آنکھ بند ہوتی ہے تو بس پھر دنیا سے گزر جاتا ہے۔ جب ابو بصیر پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو امام کے گھر میں ابھی داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی۔ عزیزان محترم، ہم جو دنیا گزار رہے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں اور اتنی جو محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے معاملات کے لیے، تعلقات کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے، اکاؤنٹ کے لیے، ایک پلاٹ کے لیے، اس پہ بنائی ہوئی عمارت کے لیے، سب جو بھی ہے بہرحال اس کے لیے جتنی ہماری انرجی لگتی ہے یہ سب کچھ ایک لمحے میں بند ہو جائے گا، سب سے مٹ جائے گا، کچھ نہیں رہنے والا اس دنیا کا۔ کچھ بھی آپ کر لیں، سونے کی بلڈنگیں بنا لیں، سب رکھ لیں، سب ختم ہو جائے گا ایک دن، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ کیا لے کے جائیں گے؟ کیا ہے میرے پاس جو میں لے کے اتروں قبر کے اندر؟ وہ بھی نصیب ہوئی تو وہاں کیا ہوگا میرے پاس؟ اور جس کو ہم اتنا سمجھتے ہیں یہ سب روئی کی گالوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے یہ سب اڑ جائے گا، اڑ جائے گا۔
وہاں معاملہ کچھ اور ہے، اور وہ جو معاملہ ہے اصل معاملہ ہی وہی ہے جس کے لیے دنیا خلق کی گئی ہے. دنیا خلق کی آخرت کے لیے کی گئی ہے. دنیا کیوں انسان دنیاوی حساب سے برحال جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں انسان کوئی اچھی ڈگری حاصل کرتا ہے یا کوئی کورس کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے کہ 6 مہینے کرے گا، 4 سال کرے گا، ایک ڈگری لے گا. کیوں لے گا؟ کہ بھائی یہاں سے پاس آؤٹ ہوگا تو انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اکاؤنٹنٹ بنے گا، IT اسپیشلسٹ بنے گا. آخر کیا ہے؟ کیوں 4 سال محنت کر رہا ہے؟ کیوں صبح اٹھتا ہے؟ کیوں ہوم ورک کرتا ہے؟ کیوں تھیسس کرتا ہے؟ کیوں یہاں جاتا ہے؟ کیوں وہاں؟ کیوں؟ 4 سال بعد جو ایگزٹ ہے نا، اصل وہ ہے. تو تھوڑی سی دیر کا سفر جو ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے، انسان نیندیں بھی خراب کرتا ہے، آرام بھی خراب کرتا ہے، تعلقات بھی توڑ دیتا ہے، نہیں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ زیادہ، ایگزامز ہیں، یہ ہے وہ ہے. کیوں؟ رزلٹ اچھا ہونا چاہیے. آخر میں جو کام ملے یا جاب کرنا ہے یا جو بھی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. یہ پوری دنیا جس کا آخری رزلٹ ہم فیہا خالدون ہے کہ تم جہاں ہمیشہ رہو گے، اس کے لیے کیا ہے انسان کے پاس؟ کوئی بھی چیز عزیزان محترم کام نہیں آئے گی اگر امام کے ساتھ نہیں ہوئے. یاد رکھیے، من ماتا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا. اور جس نے نہیں پہچانا اپنے امام کو وہ جہالیت کی موت مرا ہے. یہ یاد رکھیے. ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے حدیث، یہ تو کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے امام. ہمیں کیا پتہ ہے امام کون ہے؟ کتنا پتہ ہے ہمیں امام کا؟ امام کا نام ہی پتہ ہے، امام کی والدہ کا نام پتہ ہے، امام کے والد کا نام پتہ ہے، جب پیدا ہوئے وہ پتہ ہے. بس اس کے بعد ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے، زندگی کیا گزر رہی ہے امام کے ساتھ. تو اس کا بہترین کربلا کیوں عزیزان محترم بار بار تکرار کی جاتی ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ صرف کربلا میں اگر ہم کہتے ہیں جو لوگ کربلا پہنچے اور جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے جو ائمہ جانتے تھے کہ نہیں پہنچا، لیکن باقیوں کو جو دعوت دی گئی اور وہ نہیں آیا، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رستے میں ملے امام کو اور امام کو پہچانتے تھے، درک کرتے تھے مگر نہیں آئے، تو کیا آپ ان کو کہیں گے کہ اس نے امام کا ساتھ دیا؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ امام کی معرفت رکھتا تھا؟ امام کی اگر معرفت رکھتا تھا تو پھر کیوں نہیں ہر چیز کو ترک کر کے امام کے پاس آیا؟ اس کا مطلب ہے نہیں پہچانتا تھا. اور وہ جو لوگ پہنچ گئے تھے اور جن کو امام نے کہا کہ چلے جاؤ مگر نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ مگر امام نے کہا نہیں کہ تمہیں جنت کے مقامات بھی دکھا دیے، تمہارے اوپر سے بیعت بھی ہٹا دی گئی، تمہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں گئے وہ؟ کیونکہ جانتے تھے اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے. اگر امام نہیں تو ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو، تلواریں چلیں، گردنیں کٹیں، انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وادی میں داخل ہو گئے تھے جو وادی امام کی وادی تھی، اور اس کے تقاضے اپنے عزیزان محترم. ہم خود اپنے زندگی میں دیکھیں کہ ہم، یہ آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا اس کو خود سمجھنا، اس پہ اتنی کام کرنا، محنت کرنا، کیونکہ عزیزان محترم دنیا اگر آپ دیکھیں تو دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اپنے آخری وقت کی طرف. بہرحال یہ بیماریاں، وبائیں، دنیا کی خطے کی سچویشن، حالات، پولیٹیکل سچویشنز، یہ سب بتا رہی ہیں کہ ایک آنے والے کی تیاری ہو رہی ہے، اور دشمن ہم سے زیادہ تیاری کر رہا ہے اس آخری آنے والے کی. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، یا میری ساری محنت اسی میں میرا کاروبار کووڈ میں خراب ہو گیا، اب آگے کیسے چلے گا، ٹھیک ہے آپ سوچیں، لیکن اس پوری تیاری میں امام کہاں ہے؟ امام کے لیے میں نے آج تک کیا کیا؟ امام کے لیے کوئی پلاننگ ہے میرے پاس، یا کوئی ایسی اسپیشلٹی جو امام کو ضرورت ہو سکتی ہے، کیا میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں کر رہا؟ اور پہلی چیز انسان خود ہے، خود اپنی ذات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں، کیا ہمارا بیٹا امام کا سپاہی بنے؟ بھائی آپ کیوں نہیں بن رہے امام کے سپاہی؟ بیٹا کیوں بنے؟ پہلے آپ تو بنو سپاہی، بیٹا تو بن جائے گا سپاہی.
لیکن یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا دعا کریں، اللہ اولاد نہیں ہے تو اولاد دے، خود اللہ سب کو اولاد دے، لیکن جن کی اولاد ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں مولانا ہمارے بیٹے کو امام زمانہ کے سپاہی بنانا، کیا کرے؟ بھائی خود کیوں نہیں بن رہے سپاہی؟ خود بننے کے لیے چھوڑنا پڑے گا نا بہت کچھ، اصل میں چھوڑا نہیں جاتا، جانتا سب انسان ہے عزیزان محترم۔ ہم امام کو ترک کریں عزیزان محترم، جنہوں نے امام کو پہچان لیا تھا وہ امام کے قریب تھے، اور اس کو اپنے وجود سے پہچاننا پڑتا ہے۔ میں آپ کو جتنے وظیفے دیتا ہوں، ہم سے تو لوگ وظیفے مانگتے ہیں، مولانا کیا ایسا عمل دے دیں جس سے میں امام کے قریب ہو جاؤں۔ آسان سا وظیفہ ہے امام کے قریب ہونے کا۔ آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھتے تھے جب کہ آقا بتائیے کہ کیا کریں ایسا، وہ سمجھتے تھے شاید کو بہت بڑا وظیفہ مل جائے گا، نہ آسان سا وظیفہ، جو حلال ہے اس پہ عمل کرو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ آسان وظیفہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں حلال انجام دینا اور حرام کو ترک کر دینا اتنا سخت ہو گیا ہے، جو روایت رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسول نے فرمایا اللہم صلی علی محمد یعنی اتنی تاکید ہے کہ جو آخری زمانے میں امام کی طرف منتظر ہوگا وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوگا۔ اتنی کیوں تاکید ہے کہ وہ رسول خدا نے فرمایا آخری زمانے میں نیکی کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ آتش کو پکڑنا۔ نیکی کرنا کیوں؟ کیونکہ مکس ہو گیا ہے، حلال حرام مکس ہو گیا ہے، اتنا مخلوط ہو گیا ہے باہر نہیں آتا۔ اور ہم سب عذر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ تو یوں ہے، مطلب یہ تو یوں ہے مولانا صاحب، یہ تو آج کل ایسے ہوگا ایسے۔ کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر برائیوں کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ وہ برائی نہیں رہی۔ مشکلات ہمارے اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اب ہم اس کو چھوڑیں کیسے؟ اصل ہدف تو یہی ہے کہ مولانا یہ تو ہم اس کو نکلیں کیسے باہر؟ دیکھیں نکلنے کی پہلی شرط میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہو جائیں۔ امام کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب آپ اگر اپنے آپ کو فزیکلی بھی سوچیں کہ امام کے ساتھ ہوں میں، امام مجھے دیکھ رہے ہیں، امام کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ہر وقت آپ کیسے رہے گا آپ کا ذہن؟ اگر آپ کو بتاؤ کہ کیمرہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، ڈرون اوپر گھر سے نکلے کہ ڈرون آپ کے ساتھ ساتھ ہے، اب آپ نے ادھر دیکھا اوہو کیمرہ دیکھ رہا ہے، ادھر نہیں دیکھو ادھر نہیں دیکھو، یہ بات کری ڈرون ریکارڈ کر رہا ہے، تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ یا مثلا اگر آپ کسی ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور آپ مینیجر ہیں کسی ویئر ہاؤس کے، تو اب آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ جیب میں رکھ نہیں سکتے، کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں بہت سارے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز لے کے نکل نہیں سکتا، کسی نے چھپائی بھی تو گیٹ پہ پکڑا جائے گا، پہلی پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، مالک دیکھ رہا ہے، سیکیورٹی ورڈ دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کا جو اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے اور امام جو خود دیکھ رہے ہیں، تو ہم امام کو کیا دیں؟ 24 گھنٹے کے بعد جو فلم ہماری باہر نکلتی ہوگی، چلیں جلدی ہو گئے 24 گھنٹے، ایک ہفتے کے بعد بھی تو باہر نکلتی ہے نا، ہفتے میں 2 دفعہ امام کی خدمت میں ویسے بھی اعمال جاتے ہیں، ویسے بھی امام کو ہوتا ہے، لیکن جو فلم جا کے نکلتی ہوگی پوری ایک ہفتے کی، ایک ہفتے میں امام دیکھتے ہیں ہمیں، کہتے ہوں گے کہ یہ پورے ہفتے اس نے میرے لیے کیا کیا۔ تو میں خود جانتا ہوں، کوئی بھی آپ کو اور مجھے بتا نہیں سکتا کہ اس نے کیا کیا، خود مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا، کتنا میں امام سے دور ہوا اس ہفتے کے اندر اور کتنا میں امام کے قریب ہوا۔ عزیزان محترم، دور کیسے ہوں گا؟ ہر وہ کام کہ جو انہوں نے منع کیا اگر میں نے کیا میں دور ہو گیا، اور ذرا سا فاصلہ وقت کے ساتھ ساتھ امام سے دور کر دیتا ہے، ذرا سا فاصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا آسان نہیں تھا، تھوڑے سے تھے، تاریخ میں انگلی اٹھائیں تھوڑے تھوڑے ہیں بس، زیادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا سی دوری ان سے دور کر دیتی ہے۔ چوائس ہماری اپنی ہے۔ کربلا قربانی مانگتی ہے، سیکریفائس مانگتی ہے، کچھ تو سیکریفائس آپ کو کرنا پڑے گا بھئی۔ اگر بدن نہیں دے سکتے، گردن نہیں کٹوا سکتے، خواہشات تو مارے اپنی، کم از کم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کوئی بات ایسی نہ نکلے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، کسی کی غیبت ہو، کسی کی تہمت ہو، کسی کا کیوں حقوق الناس کو اپنی روح کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں پائے،
کیوں انسان ایسی غلطی کرے کہ جس سے اس کی قبر بھاری ہو جائے؟ کیوں انسان ایسا کوئی عمل کرے جس کی وجہ سے اس کا بدن اتنا بھاری ہو کہ فجر کی نماز میں نہ اٹھ پائے آدمی؟ کیوں ایسی بات کرے کہ جس سے خدا کا نظام ہر وقت چیک کر رہا ہے؟ اور سب چیک کرتا ہے. بچے بیٹھے ہوئے بات خوش نہ ہو بچے آپ گیم کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت، سب خدا دیکھ رہا ہے یہ کون کتنا گیم کھیلتا ہے، کون کتنا قرآن پڑھتا ہے، کون ماں باپ کی کتنی بات سنتا ہے، سب خدا دیکھ رہا ہے. 2 گھنٹے بیٹھا ہوا اس نے جو ہے وہ گیم کھیلا، کیا کیا اس نے؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے میں نے لہو لعب کے لیے تمہیں تھوڑی پیدا کیا تھا، تم یہ گیم کھیل رہے ہو بیٹھے ہوئے. تم امام کے لیے تیار ہو، تم گیم کھیلنے کے بجائے گیم بنانے والے بنو، کوئی سافٹ ویئر بناؤ، کوئی اپلیکیشن بناؤ، سورس کوڈنگ کرو امام کے لیے بیٹھ کے. مگر کربلا میں 12 سال کے بچے نہیں تھے، مگر کربلا میں جوان نہیں تھے. کون سکھائے گا بچوں کو؟ ہم تو خود پکڑا دیتے ہیں، جاؤ جاؤ کھیلو جا کے. خود ہماری اپنی غلطی ہے جانے. تو پھر ہم کہتے ہیں مولانا اولاد بگڑ گئی ہے، خراب ہو گئی ہے. کیسے خراب ہو؟ خود تو آپ نے خراب کیا. آپ اس سے بات کریں، ڈائلاگ دیں، اس سے گفتگو کریں، اسے فزیکل چیزوں میں انوالو کریں اس کو. عزیزان محترم، کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ؟ پھر کیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ میں امام زمانہ کو دے دوں یوں کر کے؟ یہ لے مولا، یہ میرا موبائل ہے. کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے جو آپ کو ناپسند ہوگی. یہ لے. یہاں تو بیوی سے انسان لاک 6 لاک لگا کے رکھتا ہے، تو امام کو کیا دے گا موبائل؟ ہاں جانے وہ تو یہ پریکٹیکل ہے. اگر کوئی غلط چیز آ بھی گئی تو آپ کیا اس کو رکھتے ہیں یا ڈیلیٹ کر دیں گے؟ نہیں. جب آج ایک موبائل نہیں دے سکتے امام کو تو کل اپنی حیات کیسے دیں گے امام کو؟ کیسے دیں گے؟ اور یہاں یہ بچے بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں تو جا کے براؤزر میں چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں، ماں باپ کو نہ پتہ چلے کیا دیکھا، ہسٹری ڈیلیٹ کر دیں. یہ سارے تو اپلیکیشن بھی بہت سمجھدار ہیں، یہ سب چیزیں بناتے ہیں، ڈیلیٹ کر دو، پرائیویسی آن کر دو، یہ کر دو. ہم ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، دوستوں سے چھپا سکتے ہیں ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں، مگر ان سے نہیں چھپا سکتے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں. یہاں ہے. اور جو انسان عمل کرتا ہے ان 2 کاتبین کے علاوہ، وہ جو دائیں اور بائیں کاتبین ہیں نا، جو لکھ رہے ہیں میرے عمل کو، اچھے کو برے کو، اور ایک پوری فائل بن رہی ہے، فائل روز قیامت میں جو ہاتھ میں دی جائے گی وہ الگ ہے. اور یہ جو ہم عمل کرتے ہیں ایک ہمارے وجود پہ لکھا جا رہا ہے. اور یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ اتنی الجھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے اثرات فوراً زندگی پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو غلط کرتے ہیں وجود پہ لکھا جا رہا ہے. اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں انسان مر جائے، کسی غلطی کی حالت میں، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. عالم برزخ اسی کی نشاندہی ہے. جو ہم عمل کرتے ہیں، غلط کیا، برا کیا، خدا نہ خواستہ، فوراً اگر انسان مر گیا اسی حالت میں انسان اٹھایا جائے گا قبر سے. اور قبر کے اندر بھی وہی حالت ہے. قبر کے لیے کیا کہا ہے؟ 2 آپشن ہے قبر. یا تو جنت کی کھڑکیوں میں سے باغ میں سے ایک باغ ہے چھوٹا سا، یا پھر خدا نہ خواستہ جہنم کی کھڑکی جو ہے وہ قبر میں. تیسرا آپشن نہیں ہے کوئی. اب وہاں تک جانے کے لیے جو چیز نجات ہے عزیزان محترم، وہ عمل ہے، صرف عمل. اگر عمل اچھا رہا کونوا مع الصادقین ہے، بس پھر سچوں کے ساتھ. اگر عمل خراب ہوا تو امام مولا متقیان خود فرماتے ہیں تمہاری ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں. تمہارے جنازے پہ جو رو رہی ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے. کیا کریں زندگی تھوڑی سی ہے، زندگی کا پتہ تھوڑی ہے. کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے کتنے سال زندہ رہوں گا، کتنے گھنٹے زندہ. ابھی اٹھا ختم. ابھی کسی جوان کا آج بتا رہے تھے کہ فضل بھائی کے آفس میں انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک. پتہ ہے زندگی کا پتہ ہی نہیں. زندگی ویسی آج کل پلاسٹک لائف ہے. کھانے ہمارے جو کھانے کھاتے ہیں اوپر سے کوڑتے الگ رہتے ہیں. یہ انسان آج کل کیوں اتنی اس کی حالت خراب ہے؟ حسد، جہلن، خام خواہ نیگیٹو تھنکنگ ذہن میں ہونا، برے خیالات رکھنا. پاؤں بھی سلپ ہو گیا، فلانے نے جادو کر دیا ہوگا کسی نے. یہ نیگیٹو تھنکنگ زیادہ ہے معاشرے میں یار، بہت زیادہ نیگیٹو سوچتا ہے آدمی. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا نہیں ہوگا. بھائی خود بھی کرو. کیا ساری دنیا تھوڑی فارغ بیٹھی ہوئی ہے جادو کر رہی ہے بیٹھی ہوئی آپ کے اوپر؟ یار خود بھی آپ سوچو کہ یار میں کون سا اچھا کام کر رہا ہوں میں زندگی کے اندر.
نیگیٹو تھنکنگ انسان کے چہرے کو خراب کر دیتی ہے، اس کے وجود کو. خوش نہیں ہے آدمی، مسکرا نہیں رہا. بھائی شکر کریں، خدا نے دن دیا ہے، کھانا دیا، کھلا دیا، عبادت کی توفیق دی آپ کو، سجدہ دیا آپ کو. کتنوں کو سجدہ نہیں ملتا ڈیلی؟ کتنا آپ سب سے انسان آپ سمجھ لیں جو ضعیف انسان ہے نا، سب سے آپ انسان کہہ لیں کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے، وہ شخص ہے جسے خدا کا سجدہ نصیب نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج یہ اتنا پیسہ نہیں ملا، یہ ڈیل ڈن نہیں ہوئی. یہ نہیں عزیزان محترم، ہمیں کیا پتا اس سجدے کا اثر کتنا ہے. خدا تو یہی تو کہتا ہے کہ یہ ہے میری مخلوق، دیکھو اس کو میں نے ہر حال میں رکھا، مگر یہ پھر بھی مجھے سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. اور وہ کیا سجدہ ہوگا امام سجاد علیہ السلام کا، جو مغرب روز عاشوراء کا تھا. تصور کریں آپ کہ سب لٹا دیا اور اس کے بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. درک کریں اس مقام توحید کو. اسی لیے انبیاء، اسی لیے ائمہ یہ آئے اس لیے کہ تم خدا کی طرف آؤ، پہچانو، سجدہ کرو اس کو. تمہیں کیا چاہیے؟ کتنا تم دنیا کے لیے پریشان ہو؟ دنیا ہے ہی کتنی تمہارے لیے؟ دنیا اگر اتنی خوبصورت اور اچھی ہوتی تو پھر مولا متقیان کیوں پھینکتے اس طرح اپنی نالین کو؟ جب ابن عباس جو ہے وہ عرب کے رئیسوں کے ساتھ آئے، کہا مولا نالین چیرے. مولا یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ رئیس قبیلہ آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. امام نے وہی اپنی نالین مبارک کو کہا کہ میرے نزدیک اس حکومت اس کے بھی برابر نہیں ہے. علی کے لیے کمال یہی تھا. اگر علی کے لیے حکومتیں کمال ہوتی تو پھر علی اس طرح گلے میں رسیاں ڈال کر نہ جاتا. علی کے لیے خدا کی رضا کمال تھی، دین کی بقا کمال تھی. عزیزان محترم، ایام آپ کے سامنے یہ وہی ایام ہیں رسول خدا کی وفات کے بعد. بہرحال کہ انہی ایام میں جو ہے وہ ظلم اور ستم شروع ہوا ہے اس گھر کے اوپر. ہم بہرحال اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم تو ظلم نہیں کر رہے کہیں اہل بیت پر، ہم تو نہیں کر رہے. کیا غم تھا اہل بیت کو؟ یہی تو تھا، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، لوگ آئے نہیں، ملنے نہیں آئے، لوگوں نے لبیک نہیں کہا. یہی غم تھا نا اہل بیت کو. اگر خدا نہ خواستہ آج میں بھی یہی کر رہا ہوں، میں بھی لبیک نہیں کر رہا، میں کیسے پہنچوں گا امام تک؟ عزیزان، امام ہمارے ساتھ ہے. نجف کا رہنے والا تھا، مریض تھا، بہت زیادہ بیماری تھی، سینے کی خاص بیماری تھی. اور اس فقیر ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے ظاہر ہے کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا تھا. سنا تھا اس نے بہرحال علماء سے، بزرگوں سے کہ 40 جو ہیں وہ ہفتے مسجد سہلا میں کیے جائیں تو امام سے ملاقات ہو جائے گی. امام سے ملاقات ہو تو امام کو اپنا درد بیان کروں کہ بھئی یہ مشکل ہے، کیا کروں. گزر گئے 39 جو ہے وہ ہفتے، منگل کی رات جو ہوتی تھی وہ گزر گئی. 40 میں پہنچا تو کھانسی آئی، کھانسی سے خون آیا، خون کپڑوں پہ لگ گیا. مسجد میں داخل نہیں ہو پایا، نجس ہو گئے تھے کپڑے. رات کا وقت تھا، اس نے مسجد میں دیکھا ویسے اندھیرا ہے. اس نے بولا آج 40 میں ابھی تک تو کچھ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، کیا ہوگا. تو اپنے ساتھ تھوڑی سی چائے یا قہوہ لے کے گیا ہوا تھا، رات ٹھنڈی تھی، وہیں بیٹھ گیا. دیکھا کوئی شخص چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس نے بولا کوئی نہ کوئی قبیلے کا ہوگا. اب میرے پاس تو قہوہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا پلاؤں گا. خیر وہ آیا، اس سے پوچھا فلانے قبیلے کے ہو، فلانے، ایک ایک کر کے سارے قبیلوں کو جانتا تھا. تو کہا تم میرے سے مذاق کر رہے ہو؟ مطلب کون، کسی بھی قبیلے کا نہیں ہو تو کون ہو؟ آنے والے شخص نے کہا چھوڑو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، تم اپنی مشکل بتاؤ، تم کیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہو. کہا میں آپ کو کیوں بتاؤں، آپ کون ہوتے ہیں. مگر اس شخص کے رویے کی وجہ سے اس کا دل نرم ہو گیا، بیٹھ گیا، باتیں کرنے لگ گیا. پھر کہا کہ چلے میرے ساتھ میسا میں تمار کی زیارت پہ، اور پھر حضرت مسلم کی زیارت پہ بھی. کہا چلو. چلنے لگے تو وہ جو شخص تھا وہ وقت کا امام تھا جس کے لیے اتنی اس نے محنت کی تھی. کہا کہ تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی، تمہارا رشتہ بھی ہو جائے گا، مگر تمہارا فقر ختم نہیں ہوگا.
اب اس نے تو پوچھا بھی نہیں نا، اس نے کچھ بتایا تو یہ سمجھا نہیں، لیکن جیسے ہی عیسیٰ بن عمار کے روزے پر پہنچے مرقد پہ تو نماز شروع کی. جب اس نے نماز شروع کی تو امام نے بھی نماز، تو نور نکلا بدن سے، نور اتنا ہو گیا. تو جیسے اس نے کی تو دیکھا تھا وہ نور جا چکا تھا. اس کو بڑا افسوس ہوا، اس کو یہ سمجھا یہ امام تھے، درک ہی نہیں کر پایا. بڑا گریہ کیا، امام سے معذرت کی کہ مولا مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ کو پہچانا نہیں اور میں آپ سے کیسے گفتگو کر رہا تھا. پھر کہنے لگا آپ نے کہا تھا حضرت مسلم کی زیارت پہ جائیں گے تو مولا آ جائیے، وہاں تک تو آ جائیے. کہ رہے جیسی مسجد کوفہ سے حضرت مسلم کے اندر پہنچا وہ نور دوبارہ آیا اور ساتھ زیارت کر کے چلا گیا. عزیزان محترم، ہم امام سے گفتگو نہیں کرتے، ہم امام سے اپنی مشکل بیان نہیں کرتے. آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیں پورے ہفتے کتنی دفعہ امام سے گفتگو کرتے ہیں؟ پورے ہفتے. خدا سے تو مانگتے ہیں، دعا تو خدا سے ہی مانگنی ہے، خدا سے ان کا وسیلہ دے کے دعا توسل بھی پڑھتے ہیں، دعا کمیل بھی پڑھتے ہیں. لیکن امام سے گفتگو، میری زندگی میں امام سے گفتگو کتنی ہے؟ یا مثلا کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہو کہ کوئی مشکل، کوئی پریشانی آتی ہو تو آپ کے منہ سے نکلتا ہو یا صاحب الزمان. کب نکلتا ہے؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس قابل ایڈجسٹ نہیں کیا ہوا نا، تو جب تکلیف ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے تو انسان کا جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر آتا ہے. بعض پتہ انسان غصے میں آ جاتا ہے، انسان بڑا اندر سے وہ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا. تو اپنے آپ کو دنیا کی اس حالتوں میں ہم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا کہ جب ہمیں کوئی مشکل پڑے، کوئی چیز آئے تو سب سے پہلے یہ نکلے یا صاحب الزمان ادرکنی. ہے ایسے، میں اپنی تربیت خود کر رہا ہوں ایسی کہ میں اپنے امام سے گفتگو کروں. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کی آیت کو نازل ہوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، سورہ توبہ کب نازل ہوئی، اور سب سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں میں سچائی سے دور ہو رہا ہوں؟ اس زندگی کا تو کوئی پتہ تھوڑی ہے کہ میں کل ہوں گا، پرسوں ہوں گا، مر جاؤں، بوڑھا ہوں گا، ہاتھ میں تسبیح پکڑوں گا. نہیں. اور صرف ساتھ ہونا اس لیے نہیں کہ مثلا آپ اپنے کو کام نکلوا لیں گے امام کے ساتھ، نہیں، امام کے کام کون کرے گا؟ ہم تو بعض اوقات ائمہ کی جو بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرا کام پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کام کر دیتے ہیں، وہ سب کر دیتے ہیں، ان کے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے سب کی مشکل حل ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کی نصرت کب کریں گے؟ کربلا میں جو آئے تھے وہ کیا امام سے کچھ لینے آئے تھے یا امام کو دینے آئے تھے؟ جو تھا ان کے پاس وہ تو سب چھوڑ کے آ گئے تھے. اگر انہیں کچھ چاہیے ہوتا تو وہ آتے کیوں؟ سعید، زہیر ابن کہن کہ جن کے اپنے خیمے لگتے تھے، اپنے کاروبار تھے، اپنے کاروان تھے، جب امام نے بلایا سب چھوڑ کر آئے. اور جب آئے تو اپنا وجود لے کر، امام کو پیسے چاہیے تھے، مگر امام کو دولت چاہیے تھی، امام کو خزانے چاہیے تھے، کچھ نہیں چاہیے تھا امام کو. امام تو زمین پہ ہاتھ رکھتے تو چشمے نکلنا شروع ہو جانے تھے. اور امام کو وجود چاہیے تھے، وجود. چند وجودوں کو جمع کیا امام نے، اور ایسا کربلا میں ان کو سجایا کہ ان کی روشنی آج تک ہمارے دلوں کو منور کر رہی ہے. یہ ہے امام کا ساتھ دینے کا نتیجہ. عزیزان محترم، ہماری زندگی بھی بہت تیزی سے گزر رہی ہے. آئیے ہم بھی عہد کریں کہ بہرحال جو ایام میں ہم نے آپ کے ساتھ عزاداری، مولا آپ کی خاطر یہ کیا، آپ کی خاطر وہ کیا، ہم آپ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. عزاداری ختم ہو جائے، ایام ختم ہو جائے، لیکن آپ سے دوری نہیں ہوگی. عزیزان محترم، بہرحال آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہی آنسو پہلی شرط ہے کہ انسان بکا کرے، گریہ کرے. عزیزان محترم، وہ ماں جو پہلی محرم سے نکلتی ہے، گھر گھر گلی گلی، اس سال تو بڑا عجیب تھا. پہلے تو شہر میں ایک دو جگہ بڑی بڑی عزاداری ہوتی تھی، وہ وہاں آ جاتی تھی آنسوؤں کو لینے کے لیے. اس دفعہ تو پوری دنیا میں
اس طرح عزاداری نہیں ہوئی بڑی بڑی جگہوں پر جہاں ایک ہی جگہ پر 1000 200 500 لوگ آ جائیں. وہ سب اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کر رہے تھے. اس سال اس ماں کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، وہ ہر گھر آئی ہوگی، ہر گھر. اللہ اکبر. یہ خود کہا ہے کہ جہاں بھی میرے بیٹے کی عزاداری ہوگی میں آؤں گی. یا سید آپ تو آئیں عزاداری کے لیے، ایام ہیں. آپ کے بیٹے کا بڑا کم منایا لوگوں نے، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ چاہے بیماری ہو چاہے وائرس ہو ہم عزاداری نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کا ہی نظر کرم رہا جو یہ عزاداری قائم رہی. مگر یہ وہ ایام ہے کہ جہاں اس بیٹی پر بڑا ظلم اور ستم ہوا. ہاں عزاداران محترم، ابھی چند دن پہلے ہی رسول کی جو ہے وہ رحلت گزری ہے. آخری وقت جو رسول کا تھا، جب رسول جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں ہے نا تو دق الباب ہوا. بی بی اپنے بابا کے ساتھ ہیں. آنے والے سے پوچھا بی بی نے کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں اور رسول کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا کہ ابھی حالت ایسی نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ پھر آنا. کچھ دیر اور گزری، پھر دروازہ دق الباب ہوا. کہا میں بہت دور سے آیا ہوں. ابھی وقت نہیں ہے، ابھی حالت ایسی نہیں ہے. جب دوبارہ تیسری دفعہ رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عزرائیل آئے ہیں، آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، آج تو حضرت عزرائیل بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں. چند دن گزر گئے نا تو یہ امت والے بغیر اجازت کیا ہے. اللہ. ہاں عزاداران محترم آ گئے. حضرت عزرائیل آئے، رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ، خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آپ کو لے، اگر نہیں ہے تو میں چلا. بہرحال گفتگو تو لانی ہے رسول کی. رسول نے ان اپنے آخری ایام میں حضرت علی کو بلایا اور فاطمہ کے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی نا تو انہوں نے بھی ایک اسی طرح وصیت کی تھی. کیا کہا تھا؟ کہا کہ رسول خدا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، کوئی اس کو تماچا نہ لگائے، کوئی اس کو اونچی آواز میں نہ پکارے. رسول خدا نے اپنی حیات میں تو اس وصیت پہ پورا عمل، مگر کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے جانے کی دیر ہے. عزاداران محترم رسول خدا چلے گئے. ابھی رسول خدا کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا. آپ کے سامنے جو جہالت کا دور، وہ اندھیرا جو قوم پہ چھایا، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا. یہی ایام ہے، تاریخ معین نہیں ہے بہرحال، کیونکہ تاریخ ہے، تاریخوں میں ظاہر چیزیں ہیں، لیکن یہی ایام ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا کسی کو. کہنے والوں نے سمجھا ہوگا کہ ابھی تو گھر پہ جنازہ ہوا ہے، کہ گھر میں کیوں کچھ بن رہا ہے. کہ اب جانتے ہیں نا جس کے گھر میں میت ہو جائے، بہرحال بزرگوں کے اور ہمارے ہاں پہلے تو یہی ادب اور احترام ہوا کرتا تھا کہ جس کے گھر جنازہ اس کے کئی دن تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. لوگ کھانا دیتے تھے، خیال کرتے تھے. وہاں پہ بھی تصور یہ آیا ہوگا کہ یہ دروازہ، یہ دھواں جو اٹھ رہا ہے گھر سے، یہ تو ابھی جنازہ اس گھر سے ہوا. لیکن کیا پتا کسی کو یہ جو دھواں اٹھ رہا تھا نا، یہ اس قوم کی اس اجر کا تھا جو دے کر گئی. عزاداران محترم نہ جانے کس طرح آئے ہوں گے، جہاں ملائکہ بھی جو ہے وہ اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، کس طرح آئے. میں نہیں پڑھوں گا اس طرح مصائب، بہرحال ایام میں ہی ہے. لیکن عزاداران محترم آنے والے آئے
جب پوچھا گیا کہ کون تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ ہوں، لیکن سامنے والوں نے یہی کہا کہ ہو تو ہوا کرے، ہم تو اندر آئیں گے اگر ابو الحسن نہیں آیا۔ عزاداران محترم، نہ جانے کس طرح آگ لگائی گئی، آگ لگی، دروازے کو جو ہے وہ دھکا دیا گیا۔ بس میں اتنا کہوں گا عزاداران محترم، ارے یہ وہ سید زادی اس دروازے کے پیچھے آئی کہ در و دیوار کے درمیان آئی۔ بعض روایات کہتی ہے کہ بی بی جو ہے وہ زمین پر تھی اور دروازہ اوپر تھا، اور 40 افراد گزر کر گئے ہیں۔ یا بقیت اللہ، یا صاحب الزمان معاف کیجئے گا، ابھی تک تو سید الشہداء کے غم پڑ رہے تھے، لیکن ایام ایسے ہی مجبور ہو گئے۔ کیا کریں کہ آپ کی جد ماجدہ کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ ہاں عزاداران محترم، مگر اسی حالت میں بی بی نے حضرت فضہ کو یہی بلایا، یہی کہا فضہ ہمارا محسن شہید ہو گیا۔ ہاں بی بی کو جب ہوش آیا تو بی بی نے اپنے وجود کو نہیں دیکھا، اپنی چادر کو سمیٹا، کہا ابو الحسن کہاں ہے، کہاں لے کر گئے ہیں؟ روایات کہتی ہے کہ بی بی کوچے تک آئی ہے، بی بی نے مولا کے اس جگہ بڑے کو پکڑا اور پوری کوشش کی کہ یہ مولا کو لے کر نہ جائے، مگر اللہینوں نے وہ تازیانے لگائے کہ جس کے غم آخر تک باقی رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ جہاں جہاں مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس بیماری، اس وبا کو انسانیت سے دور فرما۔ جتنے بھی مریض ہیں ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بھی حاضرین مجلس ہے پروردگار ان کی ساری جائز خواہشات کو اہل بیت کے صدقے میں جلد سے جلد قبول فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جو ہے وہ اچھے اعمال سے منور فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہماری ان خطاؤں کو اہل بیت کے صدقے میں درگزر فرما۔ پروردگار جو ان ایام میں ہم نے عزاداری کی ہے، ہمیں مقصد امام حسین تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی جہاں بھی ہے بہرحال، اور خاص طور پہ ان مشکلات کے ایام میں ہے پروردگار اس کے رزق میں اضافہ فرما، اس کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہمیں صدقہ اہل بیت علیہ السلام کا ان بیماریوں کی وجہ سے حرم جو ہے وہ اس طرح نہیں کھلے ہوئے، ہمیں ان اہل حرم کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرۃ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔